ایک بڑھیا امام کے پاس آئی، ایک کپڑا اس کو پسند آیا، امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے کہا یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے میں مجھے دے دو۔ ہمارے یہاں تاجروں کے پاس جب جاتے پوچھنے کے لیے تو کہتے ہیں مجھے اتنے میں ہی پڑا ہے، حالانکہ کوئی تاجر جتنے میں پڑا اتنے میں دیتا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سے کس نے پوچھا تھا کہ اتنے میں پڑا ہے؟ آپ کہہ دیتے اتنے میں مجھے نہیں جمتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یاد رکھنا نمازیوں کو سجدے کی بنیاد پر نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر سچ بول کر تجارت کرتا ہے اسے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم دنیا دار ہیں، اس لیے کہ اگر آپ سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو آپ بھی دیندار ہیں۔ ہمارے یہاں بازار کی تجارت میں اور مسجد کے سجدے میں ثواب کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے سجدہ کرے تو وہ مسجد میں آ کر بھی دنیا دار ہے، اور جو خشیت الہی کے ساتھ تجارت کرے وہ تجارت کر کے بھی دیندار ہے۔ اس لیے کہ دنیا خدا کو بھولنے کا نام ہے اور دین خدا کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ مسجد میں خدا کو بھول گئے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا دار ہو، اور بازار میں خدا کو یاد رکھا تو تجارت کی منڈی میں بھی آپ دیندار ہو۔ خدا کو یاد رکھنا دینداری ہے۔ بڑھیا کہہ رہی یہ کپڑا آپ کو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے۔ امام نے فرمایا پھر 4 درہم دے دو، 4 درہم دے دو، اٹھا لے جاؤ تھان۔ اس دور میں 4 درہم میں کپڑے کا تھان نہیں ملتا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں، 4 درہم میں کوئی کپڑے کا تھان ملتا ہے؟ دیکھو امام اعظم کا جواب۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ دراصل مجھے یہ اتنے میں ہی پڑا ہے، کیونکہ تم نے جو کہہ دیا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، تو میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے، میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے، اور ایک تھان میں نے اتنی بڑی قیمت میں بیچ دیا کہ جو میری خرید کی قیمت تھی اس سے 4 درہم کم میں میں اس کی جوڑی کا ایک تھان بیچ چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھان مجھے صرف 4 درہم کا پڑا، اس لیے تم اس کو 4 درہم میں لے کر جاؤ۔ یہ بات آپ کو کہیں نظر آئے گی؟ یہ بات وہی نظر آئے گی جہاں دل میں اللہ کی خشیت ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاں ہونا۔ اور امام اعظم اتنے بڑے تاجر تھے کہ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، ان کے شاگردوں نے کہا، صاحب خیرات الاحسان فرماتے ہیں کہ امام اعظم اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے اس دور میں کہ امام بعد میں پہنچتے تھے، پہلے ان کی خوشبو پہنچ جاتی تھی۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جو چادر امام اپنے گلے میں ڈالتے تھے وہ چادر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، قیمتی لباس، قیمتی سواریاں استعمال فرماتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے استاد نے 40 سال تک میرے اور میرے گھر کے سارے اخراجات پورے فرمائے۔ اتنی دولت اللہ نے دے رکھی تھی۔ آپ بتائیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے پریشان ہے۔ اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب نوازے گا، لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ خشیت نہ رہی، اس لیے بازار سے بھی برکت اٹھ گئی، پڑوس بھی پریشان، سارے لوگ پریشان۔ یاد رکھیں لیکن یہ اللہ کی خشیت صرف اس لیے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم آئے، مگر یاد رکھنا ہر علم دین کا ٹائٹل بھی انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہیں کر سکتا۔ جہاں پر عشق رسول کے ساتھ علم دین سکھایا جائے وہیں پر دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں پر علم دین تو سکھایا جاتا ہے مگر نبی کی بے ادبی اور توہین سکھائی جاتی ہے تو ایسا علم آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا، کبھی دین کی طرف نہیں لا سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔